آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی منظوری کے معاملے پر متنازع بیانات جاری۔ صدر عارف الوی کی بل کی منظوری دینے کی تردید پر نیا طوفان۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو خط لکھ کر اپنے پرنسپل سیکریٹری وقار احمد کی خدمات واپس کر دی۔ وقار احمد نے بھی صدر کو خط بھیج دیا، کہا میں نے کسی بل کو روکا نہ خلاف ضابطہ کہیں بھیجا۔ صدر مملکت نے بل کی منظوری دی نہ واپس پارلیمنٹ بھیجنے کو کہا۔ فائل صدارتی چیمبر میں تھی جو 21 اگست تک واپس سیکریٹری آفس نہیں بھجوائی گئی۔ بیان دیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کے ذریعے ایک شفاف انکوائری کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیا ان کے سٹاف سے یہ غلطی ہوئی ہے یا صدر سے یہ انہوں نے غلط بیانی کی؟ صدر مملکت کے بیان کی انکوائری کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سوال یہ ہے کہ صدر صاحب نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں۔ بولے سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھے شخص کو زبانی کلامی بات نہیں کرنی چاہیے۔ معاملہ اتنا آسان نہیں، صدر کو جواب دینا پڑے گا۔ صدر مملکت پارلیمنٹ سے بالاتر نہیں، اس کا حصہ ہیں اور آئینی طور پر دستخط کرنے کے پابند ہیں۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کی اب تک نیوز کے پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ سپریم کورٹ کو قانونی ابہام دور کرنا ہوگا۔ صدر مملکت پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ عارف الوی نے تحریک انصاف سے مدد مانگ لی۔ انہوں نے پارٹی قیادت کو بتایا استعفے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ قیادت نے ڈٹ جانے کا پیغام دے دیا، پارٹی چیئرمین سے ملاقات کا مشورہ دے دیا۔ صدر مملکت کی رواں ہفتے چیئرمین سے جیل میں ملاقات متوقع۔ نگراں وزیر اعظم کا جڑاوالا کا دورہ، متاثرین گرجا گھروں سے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ انوار الحق کاکڑ نے متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے، کہا سانحہ جڑاوالا معاشرے میں ایک بیماری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ انتہا پسندی کا کسی مذہب یا فرقے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی معاشرہ عدل و انصاف سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بلوچستان کی نگراں کابینہ کے 5 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ نے کابینہ اراکین سے حلف لیا۔ جان اچکزئی، امجد رشید، عبدالقادر بلوچ وزیر بن گئے۔ کیپٹن ریٹائرڈ زبیر جمالی، پرنس احمد علی زئی بھی شامل۔ جمال رئیسانی نے کابینہ کا حصہ بننے سے معذرت کر دی۔ نگراں وزیر اعظم کا آج کراچی کا دورہ متوقع۔ انوار الحق کاکڑ مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سندھ اور کابینہ ارکان سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ گورنر ہاؤس میں ایم کیو ایم کے وفد سے بھی ملاقات کا امکان۔ سابق صدر آصف زرداری رواں ہفتے لاہور پہنچیں گے۔ عوامی رابطہ مہم کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وہ عام انتخابات سے متعلق اہم ہدایات دیں گے۔ الیکشن میں مضبوط امیدوار اتارنے کا فیصلہ، مختلف شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کریں گی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی صدارت میں اہم اجلاس، 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کی انتخابی تیاریوں پر بریفنگ۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی تمام ونگز کو انتخابات کی تیاریاں جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں کرنے کی ہدف مقرر۔ 10 اکتوبر سے 9 دسمبر تک اعتراضات سنے جائیں گے۔ 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کا حتمی اعلان کر دیا جائے گا۔ نگراں حکومت انتخابات پر کسی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ الیکشن کمیشن کی آگاہی سے دو طرفہ یا کثیر الفریقی معاہدہ یا فیصلے کے تحت اقدامات کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے نگراں حکومتوں کے لیے جاری ہدایات میں اضافہ کر دیا۔ جاری معاہدے منصوبوں پر نجکاری کمشنرز آڈیشنز کے تحت فیصلے کرنے کا حکم۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں پہلے مقدمے کی سماعت سائفر گمشدگی کیس میں شاہ محمود کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ایف آئی اے نے 13 دن کے ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔
کوشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور. چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 23 اگست کو سماعت کرے گا. بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس جمال بندوخیل شامل. ملک میں امریکی ڈالر کی قدر میں برق رفتار اضافے کو نہ روکا جا سکا. انٹر بینک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر 1 روپیہ 35 پیسے مزید مہنگا ہو کر 297 روپے 13 پیسے پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں 2 روپے اضافہ 306 روپے میں فروخت ہونے لگا. بجلی مہنگی کرنے کے باوجود گردشی قرض کم نہ ہو سکا. رواں برس جون تک قرض 2310 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا. وفاقی حکومت کا ملک بھر میں بجلی کا یکساں ٹیرف ختم کرنے کا فیصلہ. بجلی کے نرخ اور سبسڈی کی ذمہ داری صوبوں کو منتقل کرنے کی تیاری. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو صوبوں کی ملکیت میں دینے کی سمری وفاقی کابینہ کو بھیجنا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے گلستان جوہر میں انڈر پاس کا افتتاح کر دیا. 1100 میٹر لمبا اور 19 میٹر چوڑا منصوبہ 4.5 ماہ کی مختصر مدت میں مکمل کیا گیا. مرتضی وہاب نے کہا ریڈ لائنز پر تیزی سے کام جاری ہے. اختیارات کا رونا رونے کے بجائے بلا تفریق کام کر رہے ہیں. اور سری لنکا میں میدان سجنے میں چند گھنٹے باقی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج دوپہر کھیلا جائے گا. قومی ٹیم کی چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف سے ملاقات. کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا. کہا امید ہے ٹیم ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں جیتے گی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.